تو وہ اسلام کے دونوں کناروں پہ کھڑا ہوتا ہے، اسلام اس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ اور وہ بندہ کہتے ہیں جیسے کوئی شخص لشکر کی ایک طرف کھڑا ہو، لشکر میدان جنگ میں جاتا ہے نا جہاد کرنے کے لیے، تو وہ شخص کدھر کھڑا ہو؟ لشکر کے ایک کنارے پر۔ وہ دیکھے کہ لشکر جیت گیا تو لشکر میں شامل ہو گیا، اور لشکر کو شکست ہو گئی تو وہ بھاگ رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم ایک سچے دین کے پیروکار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ دنیا نہ سے ہی رب تعالیٰ میں آخرت میں اتنے اعلیٰ محلات عطا فرمائے گا جن کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ آیت ہمیں ہمارے ایمان کو طاقت دینے کے لیے ہے کہ اے لوگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 9، سورہ حج، آیات 11، 12، 13 اور 14 یہ آیات شامل ہیں آج کے درس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کا پورا فیضان نصیب فرمائے، دین و دنیا میں اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ 9واں رکوع اس کی ابتدا ہے۔ خدا تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن يَعْبُدُ جو کہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی، علی حرف کنارے پر کھڑے ہو کر، فَإِنْ أَصَابَهُ اگر اس کو پہنچے، خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ بھلائی، فائدہ، تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ اور اگر اسے پہنچے، فتنۃ کوئی آزمائش، انقلب تو وہ پلٹ جاتا ہے، علی وجہہ چہرے کے بل، خسرا اس شخص نے نقصان اٹھایا، الدنیا دنیا کا، والآخرہ اور آخرت کا، ذالک هو الخسران المبین یہی تو بڑا نقصان ہے، یہی تو کھلا ہوا نقصان ہے۔ اس آیت کے متعلق مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ یہ کس شخص کے متعلق نازل ہوئی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 597 ہجری اپنی تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر میں ابو عبیدہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہی قول امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ جس شخص کے دل میں اسلام کا اعتقاد بھی ہو پکا، اور وہ زبان سے بھی اقرار کرتا ہو، پکا مسلمان ہو، تو وہ اسلام کے دونوں کناروں پہ کھڑا ہوتا ہے، اسلام اس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ اور وہ بندہ جس کی زبان پر اسلام ہو، دل میں اسلام نے گھر نہ کیا ہو، وہ اسلام کے ایک کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے، مَن يَعْبُدُ جو عبادت کرتا ہے، اللہ کی، علی حرف دین کے کنارے پر کھڑے ہو کر۔ کہتے ہیں جیسے کوئی شخص لشکر کی ایک طرف کھڑا ہو، لشکر میدان جنگ میں جاتا ہے نا جہاد کرنے کے لیے، تو وہ شخص کدھر کھڑا ہو؟ لشکر کے ایک کنارے پر۔ وہ دیکھے کہ لشکر جیت گیا تو لشکر میں شامل ہو گیا، اور لشکر کو شکست ہو گئی تو وہ بھاگ رہا ہے کہ اب مجھے بھی مار پڑے گی۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، یہ تفسیر ہے علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 310 ہجری، اور یہ جو روایت لے کر آئے ہیں یہ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفیٰ 122 ہجری سے لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان دیہاتیوں کے متعلق آیت نازل ہوئی جو مدینہ شریف میں آتے تھے اور وہاں گاؤں سے ہجرت کر کے مدینے آتے تھے، مدینے کا پانی انہیں فٹ آ جاتا، ان کی گھوڑی اچھے اچھے تگڑے تگڑے بچے جنتی، ان کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، ان کے مال اور اسباب بڑھ جاتے، ان کو فائدہ پہنچتا، وہ لوگوں کو کہتے کہ ہمیں نے یہ دین قبول کیا ہے، ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اگر ان لوگوں میں سے کسی کا نقصان ہوتا، بیوی کے ہاں بچی پیدا ہوتی، مال مویشی بڑھتے نہ نقصان ہو جاتا، تو وہ کہتے کہ ہم نے اس دین کو قبول کیا، اس دین میں کوئی بھی خوبی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، یہ دین اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ دین کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، اور دین میں فائدہ مل جائے تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور دین میں آزمائش آنے لگے تو کہتے ہیں یہ دین اچھا نہیں ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفیٰ 606 ہجری اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ان منافقوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچا تو ہم سمجھے کہ دین سچا ہے، اگر ہمیں کوئی بلائی نہ پہنچی تو ہم پر واضح ہو جائے گا یہ دین جھوٹا ہے، باطل ہے، الیاذ باللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے ایمان قبول کیا ہے، تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، تم نے اللہ کی محبت کا سودا کیا ہے، تم رسول اللہ کی غلامی میں آ گئے ہو، تو دنیا کے اندر آزمائشیں بھی آئیں گی، غربت بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، آزمائش بھی آئے گی، مخالف ہوا بھی چلے گی، لیکن جنت اسے ملے گی، خدا اسے ملے گا، آخرت میں سکون اسے ملے گا جو دنیا میں اسلام کے اوپر ثابت قدم رہا اور اسلام کو گلے سے لگا کے رکھا، اس کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، خدا فرماتا ہے اس پر دنیا آخرت میں ہماری رحمتیں نازل ہوں گی۔ یار وہ ریڑھی والا آپ نے نہیں دیکھا، یہ مزدور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سبھی مزدور ہیں، میں نے ان غریبوں کو بھی دیکھا ہے جو دیہڑی دار ہیں، ان کی کثیر عیال ہے، خرچہ زیادہ ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، دن بدن غربت بڑھ رہی ہے، لیکن جب ہم ان کو اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر سجدہ کرتے دیکھتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت کی حرارت بھی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے، ان کو پتہ ہے ہمارا رب سچا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم ایک سچے دین کے پیروکار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ دنیا نہ صحیح، رب تعالیٰ ہمیں آخرت میں اتنے اعلیٰ محلات عطا فرمائے گا جن کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ آیت ہمیں ہمارے ایمان کو طاقت دینے کے لیے ہے کہ اے لوگو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ ایک یہودی تھا، وہ اسلام قبول کیا اس نے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، تو آیا تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بیٹے مر گئے اور مال و اسباب مر گئے، تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے بڑی بے ادبی سے، یہ دین میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے جب سے دین قبول کیا ہے تو مجھے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مسند ابو یعلا کی عبارت پڑھ رہا ہوں، مسند ابو یعلا کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو میں آپ کی بیعت توڑتا ہوں، میری بیعت مجھے واپس کریں، مرتد ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ بیعت واپس کرے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم جب کسی مشکل میں پڑیں، پریشانی میں پڑیں، تو ہمارا ایک قدم مزید خدا کی طرف بڑھنا چاہیے۔ پھر دیکھیں خدا مدد بھی فرماتا ہے، خدا کیا کرتا ہے؟ مدد بھی فرماتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں پیچھے نہ ہٹیں۔ اور ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بڑے مزے کی۔ ویسے یار ہمارا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ نقصان ہونا شروع ہو جائے تو عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، ایسا بھی ہے نا۔ قرآن مجید کی دوسری جگہ پہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کس طرح آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟
پریشان ہو جائے، شر پہنچے، تکلیف پہنچے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ نماز اس لیے پڑھیں گے، اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے، نماز اس لیے پڑھی کاروبار اچھا ہو جائے، دن اچھا گزر جائے، نماز اس لیے پڑھی کہ نقصان نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نماز نہ پڑھی، تو ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نماز عبادت دنیا میں رہنے کا سارا کنسیپٹ کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مقام پر، ہر زمانے میں، ہر قدم پر اور ہر حالت میں اپنی بارگاہ کا سجدہ نصیب فرما۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید، وہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو نہ ضرر پہنچا سکتا ہے اسے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اسے، یہی تو انتہائی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ، وہ پوجتا ہے اسے جس کی ضرر رسانی زیادہ ہے، اقرب من نفعہ، یدعو وہ پوجتا ہے لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پوجتا ہے اسے جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے، من نفعہ، لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ بہت برا دوست ہے اور بہت برا ساتھی ہے۔ یہ کفار مکہ کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، اگر تم ان بتوں کی عبادت نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، ایمان قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان قبول کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا انعام دے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔